السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی۔ جس طرح جدید ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اور ان کے ذریعے سے ایک تو اللہ تعالی نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان جدید ٹیکنالوجیز سے اس انداز سے استفادہ کرنے کا، فائدہ حاصل کرنے کا موقع دیا اور سمجھایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کا سبب بنے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ہے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع دیا۔ اب یہ چیزیں جو ٹیکنالوجیز ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ بھئی یہ چیزیں ایسی ہیں، ان کا استعمال ہم دنیا کے غرض سے کریں، یعنی مال کمانے کے غرض سے کریں، کوئی برا نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم ان کا استعمال کرتے ہیں اور ہماری مراد مال کمانا ہوتی ہے یا دنیا کا حصول ہوتا ہے، لیکن اس طریقے پر کہ جس میں کوئی دھوکہ دہی، فراڈ یا ایسا کوئی کام نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے خلاف ہو، تو ہم اگر اس سے ہم یہ نیت یہ رکھتے ہیں کہ بھئی ہم اس سے دنیا کمائیں گے، لیکن اس انداز سے اور اس طریقے سے کمائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ ہو، تو اس نیت رکھنے میں کوئی مذاق نہیں۔ آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں بھائی اس کے استعمال میں بھی آپ جو ہے اس کے استعمال میں آپ نیت یہ ہو کہ بھئی مجھے دنیا نہیں کمانی، کوئی نہیں، کوئی برا نہیں کیونکہ دنیا کمانے کے جس طرح طریقے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، یہ بھی دنیا کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہاں، اس کے اندر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم جو اس سے دنیا حاصل کر رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، کون سا طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے، اور جو طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں کہیں وہ کام ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے جو کام ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا، اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اس کے استعمال میں ایسے کاموں سے بچا جائے، کیونکہ دنیا کے اندر ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں 60 70 سال کی 80 سال کی زندگی ہے، اور ہمیں اس کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے، وہ زندگی ہمیں جو ہے آخرت میں گزارنی ہے۔ وہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کیا مقام ملتا ہے جنت میں، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ملے، تو اس لیے وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اصل زندگی وہی ہے۔ لیکن یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا کی دی ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی اللہ تعالی نے اسی لیے دی ہے تاکہ اس زندگی کو ہم آگے والی زندگی، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں کامیابی کا سبب بنائیں۔ جو بھی ہم یہاں کریں گے ہمیں اس کا نتیجہ وہاں پر ملے گا۔ تو بہرحال ہمیں اس کے استعمال میں اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم اس کا استعمال ایسا کریں اور اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کریں، دنیا کمائیں، لیکن طریقہ ہم وہ اختیار کریں کہ جو طریقہ یا کام ہم ایسا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ ہو۔ یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے۔ تو اور انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کر اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہے انسان کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو جو بھی ساتھی یہاں پر ہیں وہ سب اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ، اور یہی نیت لے کر چلیں، اور یہی نیت رکھیں کہ ہمیں اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والا کوئی کام نہیں کرنا۔ باقی جو کام ہوتے ہیں یا کام آتے ہیں، وہ آیا ان میں کون سے کام جائز ہیں، کون سے کام ناجائز ہیں، وہ مفتیان کرام سے معلوم کر لیں، مفتیان کرام سے معلوم کر کے، یا اگر اس کے بارے میں فتویٰ ہو تو وہ فتویٰ دیکھیں، اس کے حساب سے کام کریں۔
اپنی رہنمائی مفتیان کرام سے کر لیں۔ اب ہم جو ہے یہ سبق شروع کرتے ہیں، جو ہمارا آج علم و ہنر کے نام سے یہ کورس ہے۔ یہ کورس جو ترتیب دیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کمپیوٹر کا استعمال جو ہے بیسک سے، یعنی بالکل ابتدا سے کمپیوٹر کا استعمال سکھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے درجہ بدرجہ جو ہمارے کام آنے والی چیزیں، اس کے اندر مائکروسافٹ ہو گیا، یا اسی طرح ڈیزائننگ وغیرہ کے جو ہمارے ایپس ہیں، سافٹ ویئر ہیں ڈیزائننگ کرنے کے لیے، جیسے ہم السٹریٹر کا استعمال، فوٹوشاپ کا استعمال کرتے ہیں، یا مائکروسافٹ کے جو مائکروسافٹ کے عموماً جو استعمال ہونے والے ہیں، ایک مائکروسافٹ ورڈ ہے، پاور پوائنٹ ہے، اور ایک ایکسل ہے۔ یہ مائکروسافٹ میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، تو یہ ان چیزوں کو ہم استعمال کریں۔ دیکھیں، کمپیوٹر کا ہمیں سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر کو ترتیب دینا ہے۔ کمپیوٹر ہے جب ہم کھولتے ہیں، یہ میرے پاس تو ونڈو 10 ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے دیکھیں آپ دس پی سی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، دس پی سی۔ تو جب ہم یہاں سے اس کو کھولتے ہیں تو دو یہاں پر عموماً لکھی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں، ایک لوکل ڈسک سی، اور ایک اس کو ہم نام بھی دے سکتے ہیں، وگرنہ یہ ڈی پھر ای، زیادہ ڈرائیو ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے کمپیوٹر کے دو پورشن ہیں، یہ ہمارے کمپیوٹر کے دو پورشن ہیں، اور ان دو پورشن میں یہ پورشن جو ہوتا ہے سی ڈرائیو والا پورشن، یہ ہوتا ہے ونڈو کے لیے۔ ہم جو بھی ونڈوز کے اندر کرتے ہیں، اور جو بھی ونڈو ہم انسٹال کرتے ہیں، ونڈو 10 ہو، ونڈو 7 ہو، جو بھی ہو، اور آج کل تو ونڈو 10 ہی زیادہ چل رہی ہے، اور ونڈو 10 کے بھی بلکہ کئی ورژن آ گئے ہیں۔ تو ونڈو 10 آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے، ٹاپ پر جا رہی ہے، اور بہترین بھی ہے۔ تو ونڈو 10 اگر ہم کرتے ہیں تو ہم ونڈو اس کے اندر انسٹال کرتے ہیں، باقی اس کے اندر ہم اپنا ڈیٹا نہیں رکھتے۔ یہ جو پورشن ہوتا ہے، اس کو ہم نے ونڈو کے لیے خاص کیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیں، جیسے مثال کے طور پہ گھر ہوتا ہے۔ اب گھر کے اندر گھر کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر ہم پانی کی موٹر اور اس طرح کی دو چار چیزیں، یعنی جو مشینری ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہے، وہ دو چار چیزیں ہم وہاں پر اس حصے کے اندر رکھتے ہیں۔ یعنی وہ حصہ بعض اوقات تو کمرہ بنا کے رکھتے، کمرہ بنا دیتے ہیں کہ یعنی اس جگہ کے اندر جو ہے ہماری بجلی کے سیٹنگ فٹنگ جو ہوتی ہے ساری، وہ بجلی کا پینل بھی وہیں ہوتا ہے، اور وہاں پر اگر ہمارا یہ جنریٹر وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی ہم ادھر رکھتے ہیں، اسی طرح پانی کی موٹر وغیرہ وہ بھی ہم وہیں رکھتے ہیں۔ یعنی مشینری قسم کی چیزیں، اور وہ مشینری ہوتی کیسی ہیں، وہ مشینری ہمارے پورے گھر کے اندر، مثال کے طور پہ جیسے بجلی کا پینل ہے، پورے گھر کے اندر وہ بجلی پھینک رہا ہے۔ اسی طرح پانی کی موٹر ہے، پورے گھر کے جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہے، نل کے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ اس مشینری کے ذریعے سے ہم ٹنکی میں پانی پہنچاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر ہمیں ہر جگہ پانی ملتا ہے۔ اسی طرح جو بھی مشینریز ہوتی ہیں، وہ پورے گھر کے ضروریات اور پورے گھر کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایک پورشن ہوتا ہے۔ دوسرا پورشن ہمارا جو ہوتا ہے گھر کا، وہ مشینری سے ہٹ کر ان مشینری سے کے جو فائدے ہوتے ہیں، وہ فائدے اٹھانے کے لیے، اور یعنی زندگی گزارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ڈسک، یہ جو سی ڈرائیو ہوتا ہے، اس کے اندر ونڈو کی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے یہ ونڈو 10 کا آئیکن بھی بنا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ونڈو 10 کا آئیکن بھی بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ونڈو کے لیے ہوتی ہے، اس کے اندر ہمیں کوئی ڈیٹا محفوظ نہیں، یعنی اپنا کوئی ڈیٹا سیو اس کے اندر سیو نہیں کرنا۔ ڈیٹا اس کے اندر سیو اس لیے نہیں کرنا، ونڈو کبھی کرپٹ ہو جاتی ہے، یہ ونڈو کبھی جو ہے اڑ جاتی ہے اچانک سے، ونڈو کا کیونکہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی مشینری ہے، کبھی بھی اچانک سے اڑ جاتی ہے، کبھی بھی اچانک سے ونڈو کرپٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب ونڈو کرپٹ ہوتی ہے ہمیں ونڈو کروانی پڑتی ہے، جب ہم ونڈو کرواتے ہیں جا کر، اس کو ونڈو کروانے سے تعبیر کرتے ہیں، اسی طرح کہا جاتا ہے، جب ہم ونڈو کرواتے ہیں تو اس کے اندر جو سی ڈرائیو کے اندر، اور سی ڈرائیو کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں، یہ جو ڈاؤن لوڈس، ڈاکومنٹس، پکچرز، یہ جو کمپیوٹر کی چیزیں آ رہی ہیں نا، ڈیسک ٹاپ، ڈاؤن لوڈ، ڈاکومنٹ، پکچر، یہ سب کمپیوٹر کی چیزیں دیکھیں، یہ پن ہوئی ہوئی ہیں۔ جب ہم کرتے ہیں تو یہ شروع سے یہ چیزیں پن ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان چاروں چیزوں کا تعلق اس لوکل ڈسک یعنی ونڈو 7 سے، لوکل ڈسک یعنی سی ڈرائیو سے، صحیح نا۔ یہ ادھر دیکھ لیں یا اس کو دیکھ لیں، یہ جو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے اندر ہم جو ڈیٹا رکھیں گے وہ سارا کا سارا یوں سمجھ لیں کہ اپنے سی ڈرائیو کے اندر جائے گا، اور جب سی ڈرائیو ہمیں جب ونڈو کروانی پڑے گی، یا ہماری ونڈو
اڑ جائے گی، اس کا ڈیٹا اڑ جائے گا، کبھی ونڈو کرپٹ ہو جائے گی، کچھ بھی ہوگی تو ہمارا سارا کا سارا ڈیٹا ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس مشینری کے فولڈر کو، اس کو ہم ونڈو کا فولڈر بھی کہتے ہیں، اور جو سافٹ ویئر ہم انسٹال کرتے ہیں، سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد سافٹ ویئر جب انسٹال کر کے اسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں، یعنی کام کرنے کے لیے جب وہ سافٹ ویئر ایکٹیو ہو جاتا ہے تو وہ سافٹ ویئر بھی سارے کے سارے ادھر ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سارے کے سارے سافٹ ویئر ادھر ہی آتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے اندر پھر ہمیں کوئی دوسرا ڈیٹا، یعنی ان سافٹ ویئر کو استعمال کر کے جو کچھ ہم اس سافٹ ویئر کو استعمال کر کے، کسی بھی سافٹ ویئر کو استعمال کر کے ہم جو کچھ بنا رہے ہیں یا ڈیزائن کر رہے ہیں، جو چیز ہم اپنے ڈاکومنٹ ترتیب دے رہے ہیں، اس کو ہمیں اس والے پورشن میں، مشینری کے پورشن میں ہمیں نہیں رکھنا۔ دوسرا پورشن پھر جیسے کہ یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، ڈی ڈرائیو کا ہے، یہاں پر اس پہ نام لکھا ہوا ہے میں نے، یہ ڈی ڈرائیو کا فولڈر ہے۔ اور ڈی ڈرائیو کے فولڈر کے اندر، یہ فولڈر وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم جو بھی چیز اپنے محفوظ کریں گے، ونڈو اڑے گی تو ونڈو کے ساتھ یہ نہیں اڑے گا۔ آپ ونڈو کروانے جائیں گے تو آپ سے پوچھیں گے بھائی آپ کا کوئی ڈیٹا ہے محفوظ کرنا ہے، آپ اگر ان کو یہ بتائیں گے کہ بھائی ڈی ڈرائیو کے اندر ڈیٹا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے، تو وہ کہیں گے بس وہ تو محفوظ رہے گا، ڈی ڈرائیو کا ڈیٹا تو نہیں اڑے گا، کیونکہ وہ مشینری اڑا کر مشینری کو، سافٹ ویئر کو دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے مثال جو دی ہے، مثال کے طور پہ بجلی کے پینل کی مثال دی ہے، بجلی کا پینل جب وہاں سے اڑتا ہے تو وہ تو پورے گھر کا اڑ جاتا ہے، تو وہ بات بالکل صحیح ہے کہ پورے گھر کا اڑ جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے اس طرح کہ وہاں سے پینل اڑتا ہے لیکن پورے گھر کی پنکھے اور یہ چیزیں خراب نہیں ہوتی، بس وہ یہ کہ بجلی نہیں پہنچ رہی ہوتی، بس صرف یہ فرق ہوتا ہے۔ وہی کام یہاں پر بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ پھر یہ سافٹ ویئر کھل نہیں رہے ہوتے جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے، لیکن جس طرح یہ ہے کہ ہمارے بلب، پنکھے، یہ چیزیں اڑ نہیں جاتی، خراب نہیں، یعنی فیوز نہیں ہو جاتی پینل اڑنے سے، اسی طرح اس کا بھی اس طرح کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب اس کو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں جو چیز اپنا ڈیٹا ہمیں جس چیز میں محفوظ رکھنا ہے، یعنی سافٹ ویئر ہمیں رکھنا ہے اس سی ڈرائیو کے اندر، اور اس کے علاوہ سافٹ ویئر کو استعمال کر کے جو ہمیں کام کرنا ہے، جو ہمارا ڈیٹا ہے، ڈاکومنٹس ہیں، یا جو کچھ ہم ڈیزائن کرتے ہیں، وہ ہمیں اس کے اندر رکھنے، ڈی ڈرائیو کے اندر، اگر کسی کے لیپ ٹاپ کے اندر 2 فولڈر، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے ہی ہم لیپ ٹاپ کھولتے ہیں یا کمپیوٹر کھولتے ہیں، کھل جانے کے بعد جب تک اس کے یہ جو کرسر ہے، اس کرسر کے ساتھ جب تک وہ گول سے سرچنگ کی لکیر، گول دائرہ چل رہا ہوتا ہے، سرکل، اس وقت تک تو اس کو بالکل نہیں چھوڑنا، اس وقت تک ہمیں اس کو بس سرچنگ کرتے رہنے دینا، کیونکہ مشین ہے، یہ چلے گی، ہر چیز لے کر، ہر طرف سے لے کر سرچنگ کر آئے تو اس کے بعد ہی یہ کھلے گا۔ جب تک وہ چل رہی ہے اس وقت تک تو ہمیں اس کو کچھ نہیں کرنا، بالکل چھوڑ دینا۔ پھر جب یہ سرچنگ ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے، تھوڑا اور اس کو مزید طاقت دینے کے لیے، ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، کہ مشینری، اس کو تھوڑا ریفریش کرنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں آپ کو لکھا ہوا ہے، جب آپ یہاں خالی اس اسکرین پر رکھ کر رائٹ کلک کریں گے اپنے ماؤس سے، تو ماؤس سے رائٹ کلک کرنے کی صورت میں یہ جو آپ کے پاس ایک پوری لسٹ کھلے گی، اس میں فی الحال آپ یہ دیکھیں جو تیسرے نمبر کا ریفریش کا، اگر تیسرے پہ آ رہا ہو یا چوتھے پہ آ رہا ہو، اگر ریفریش کا لفظ ذہن میں رکھیں، اس پر آپ کلک کریں، آپ نے کلک کر کے دیکھا یہ بند ہو کے ایک دم کھل گئی۔ اب ایک دفعہ کر کے اگر آپ F5 کو بار بار کرتے رہیں گے تو یہ اس طرح ریفریش ہوتا رہے گا، یعنی کئی دفعہ ریفریش ہو جائے گا، کئی دفعہ ریفریش اس کو کر دیں گے تو پھر یہ بار بار دباتے اس طرح ہو جائے گا، اور اگر دبا کے رکھیں گے تو اس سے بھی ریفریش ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ یعنی چلنے میں مکمل طور سے تیار ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہینگ کر رہا ہے، اور ہینگ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا زیادہ ہے یا کوئی وائرس ہے، تو یہ کرنے سے، ریفریش کرنے سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ کہ جس کنڈیشن میں ہوگا اس کنڈیشن میں چلنے کے لیے جو ہے نا اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا، مکمل طور سے تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے ریفریش کریں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اب کمپیوٹر کی سیٹنگ اگر آپ لوگوں کے پاس ہو تو صحیح ہے، آپ نے کس طرح کی ہوئی ہے وہ جو بھی آپ نے کی ہوئی ہو بہرحال، لیکن میں آپ کو ایک سیٹنگ بتاؤں کہ دیکھیں، آپ کمپیوٹر کی سیٹنگ، آپ اپنے ڈیٹا، جس فولڈر کے اندر آپ کو اپنا ڈیٹا رکھنا ہے، ایک تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے آپ گئے بس اسی فولڈر کے اندر آپ نے اپنا ڈیٹا سیو کر لیا، صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، ممکن ہے، لیکن اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو سیو ڈیٹا تو سیو اسی کے اندر کرنا ہے۔
لیکن اگر آپ اس طرح کرنے کے بجائے آپ اس کو ایک جو کتابوں کا ریک سمجھ لیں، یا آپ کو جو الماری ہوتی ہے، کبرڈ جسے کہتے ہیں، الماری ہے، یا جو یہ ڈیوائڈر وغیرہ ہوتے ہیں، اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کو یہ الماری یعنی کبرڈ وغیرہ کی طرح اگر آپ اس کو سیٹ کر لیں، اس صورت کے اندر آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچے گا. ٹھیک ہے، آپ کا وقت بھی ضائع ہونے سے بچے گا، اور آپ کو جو چیز ڈھونڈنی ہوگی وہ آپ کو پتا ہوگی کہ میں نے یہ چیز یہاں رکھی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو نام دیا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو اگر کتابوں کا ریک کی طرح اس کو اگر بنا کر رکھیں گے، آپ دیکھیں کتابوں کا ریک ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کی کتاب الگ ہوتی ہے. میں مدرسے کے حساب سے اگر بتاؤں تو مدرسے کے اندر کتابیں رکھنے کی جو ترتیب ہوتی ہے، جو علماء حضرات ہوتے ہیں وہ کس طرح رکھتے ہیں، ہم لوگ اسی طرح رکھتے ہیں کہ تفسیر کی کتابیں الگ رکھتے ہیں، پھر ان کے بعد حدیث کی کتابیں رکھتے ہیں، پھر ان کے بعد فقہ کی کتابیں رکھتے ہیں. اس طرح ہم کتابیں الگ الگ رکھتے ہیں، اور الگ الگ ریک کے اندر الگ الگ پورشن کے اندر رکھتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کس فن کی کتاب کہاں پر ہے. اسی طرح اگر آپ جیسے دوسری لائبریریز دیکھ لیں، اس میں تو اگر آپ کو انگلش کی بک چاہیے، بھائی انگلش کی بکس آپ کو کہاں ملیں گی، بھائی فلاں ریک میں آپ کو انگلش کی بکس، اس کے اندر بھی پھر اس جگہ پر یعنی ریک کے فلاں حصے میں آپ کو انگلش کی بکس ملیں گی. اس کے اندر پھر آپ کو انگلش کی ڈکشنریز چاہیے، ڈکشنریز الگ رکھی ہوئی ہوں گی. ایک ریک کے اندر ہی ایک جگہ بنی ہوئی ہے کہ بھئی یہ پورشن انگلش کی کتابوں کا ہے، تو اس کے اندر آپ کو ڈکشنریز اگر چاہیے تو ڈکشنریز الگ رکھی ہوئی ہوں گی. اگر آپ کو گائیڈس چاہیے تو گائیڈس الگ رکھی ہوئی ہوں گی. اور اگر آپ کو کتابیں چاہیے جو آپ پڑھتے ہیں، کس کلاس کی کتابیں چاہیے، کلاس وائز کتابیں رکھی ہوئی ہوں گی. اسی طرح آپ میتھمیٹکس کی کتاب، میتھ کی کتاب پڑھیں تو یہ میتھ کی کتابیں وہ آپ کو الگ مل جائیں گی، ان کی گائیڈس رکھی ہوئی ہوں گی. یہ ہر چیز. اسی طرح سائنس کی بکس، یہ ساری کی ساری جو ریک بنا کر جو لائبریریز کے اندر رکھتے ہیں، تو اس طرح رکھی ہوئی آپ کو مل جائے گی. تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ڈھونڈنے کی کوفت نہیں ہوتی، ڈھونڈنے کے کتاب کو ڈھونڈنا ہے اور ہمیں بھائی یہ کہ کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، اس کی پریشانی سے بچ جاتے ہیں، وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. آپ کو جو کام اصل کرنا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وقت آپ ڈھونڈنے کے اندر، تلاش کرنے کے اندر لگائیں، اس کے مقابلے میں آپ صرف اس کو ترتیب جب ایک مرتبہ دے لیں گے تو اس صورت میں پھر آپ کو کیا نتیجہ ملے گا. آپ کو صرف جانے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور اس کے بعد اپنا کام کرنے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی. آپ کو ڈھونڈنے کی اور تلاش کرنے کی کوفت نہیں اٹھانی پڑے گی. اب یہاں پر دیکھیں، میں نے یہ ایک فولڈر بنایا ہوا ہے امداد اللہ، میں اپنے نام سے فولڈر بنا کے رکھا ہوا ہے. اس فولڈر کے اندر یہ فولڈر ہے کہاں پر، یہ فولڈر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک منٹ، جس پی سی میں آتا ہوں میں. دیکھیں یہ جو امداد اللہ انگلش میں لکھا ہوا ہے فولڈر کا نام، اس کے اندر ہی یہ فولڈر ہے. یہ فولڈر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا. یہ فولڈر میں نے یہاں پر اس کے اندر بنایا، اور اس فولڈر کے اندر پھر دیکھیں کتنے سارے میں نے فولڈر بنائے. یہ میں آپ کو وہیں سے کھول کے دکھاتا ہوں. اس کا کیونکہ شارٹ میں نے جو ہے نا شارٹ کاپی یہاں پر رکھی ہوئی ہے. دیکھیں میں نے یہاں پر ڈیسک ٹاپ پہ رکھی ہوئی، مجھے پتا ہے کہ بھائی مجھے جو کام کرنا ہوتا ہے میں سارا کا سارا کام اس میں سیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس فولڈر کے اندر سیو کرتا ہوں. اب اس فولڈر میں ہی میں نے جو کام سیو کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے اپنا کام، اس کے حساب سے دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلوٹوتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بلوٹوتھ کی اپنے لیپ ٹاپ کے اندر بلوٹوتھ کے ذریعے سے اگر کوئی چیز لیتا ہوں تو اس کی سیٹنگ بھی میں نے ایسی کی ہوئی ہے کہ اس بلوٹوتھ کے ذریعے سے لی جانے والی چیزیں کہیں اور نہیں جائیں، یا کمپیوٹر کا جو ڈاکومنٹ کا فولڈر ہوتا ہے، یہ والا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ڈاکومنٹ کے فولڈر میں نہ جائے، بلکہ اس بلوٹوتھ کی سیٹنگ میں نے ایسے کی ہوئی ہے کہ وہ ساری چیزیں اس فولڈر میں آ کر سیو ہو جائیں. آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کیمٹیسٹ، چلیں یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اسی طرح یہ دیکھیں آپ سی ویز کا فولڈر نظر آ رہا ہوگا. اس کے اندر ساری سی ویز، جس کی سی ویز میرے پاس رکھی ہوئی ہے، میں نے بنائی تھی، وہ ساری سی ویز میرے پاس رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں انگلش کا میں نے فولڈر بنایا، کچھ انگلش گرامر لکھی تھی، وہ گرامر وغیرہ کچھ یہ چیزیں ایسی اس کے اندر بنا کے رکھی ہوئی. آگے میں نے فونٹس، اس کے اندر فونٹس رکھے ہوئے. بہرحال یہ کچھ فونٹس میں نے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہوئے. یہ ہیں عربک فونٹس ہیں، اور یہ میں لیپ ٹاپ کے اندر ان کو انسٹال کر چکا ہوں میں. اچھا امیجز دیکھیں، امیجز کا میں نے فولڈر بنایا ہوا ہے. امیجز کے فولڈر کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ میں نے یہ فولڈر اس اعتبار سے بنایا کہ آپ کو اس کے اندر مختلف چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ امیجز کے آپ کو خود اس فولڈر کے اندر بھی یہ فولڈر نظر آ رہے ہوں گے. دیکھیں یہ ایک پوری کتاب کا فولڈر ہے، یہ کیمرے سے ایک تصویریں لی اس کا فولڈر ہے، اور یہ بیک گراؤنڈ وغیرہ ان کے فولڈر ہے. ٹھیک ہے نا. اسی کے اندر میں نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں
جو ڈیزائننگ میں کام آتی ہیں. یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ 3 کتابیں اور اس پر زپ لگی ہوئی ہے، زپ فائل کہلاتی ہے. یہ ہیں کچھ جو ہے ویڈیوز. میں نے یہ فولڈر، اس کو نام تو امیجز کا دیا ہے، لیکن اس فولڈر کے اندر میں نے کچھ مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں. وہ اس لیے نام دیا ہے اس کو کہ مجھے پتا ہے کہ بھائی میں یہ چیز کہاں پر رکھی. ایک فولڈر میں نے ایسا بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہمارا مدرسہ ہے، اس کا ڈیٹا میں نے کچھ ڈیٹا اس کا جو ہے نا اس کے اندر رکھا ہوا ہے. سارا تو نہیں ہے، اس کے اسکول کا جو ڈیٹا ہے ہمارے ادارے کا وہ اس کے اندر رکھا ہے میں نے. یہ دیکھیں، یہ پیڈ بک ڈیٹا ہے میرے پہلے لیپ ٹاپ پہ، اس سے پہلے والا. تو جب میں نے ڈیٹا ٹرانسفر کیا تھا تو ڈیٹا ٹرانسفر کر کے اس کے نام سے انہوں نے جو ہے فولڈر بنا دیا تھا. جب میں نے اپنا لیپ ٹاپ کی ونڈو وغیرہ کروا رہا تھا تو دیکھیں اس کے اندر میرا سارا ڈیٹا موجود ہے. دیکھیں سافٹ ویئر کا الگ بنا ہوا ہے، واٹس ایپ ڈیٹا الگ، جو کچھ ڈیٹا تھا بہرحال وہ اس میں الگ بنا ہوا ہے. یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے سارے کے سارے. دیکھیں یہاں ابراہیم، یہ زوم ریکارڈنگ، یہ جو آپ کی بھی کلاس زوم پر چل رہی ہے، زوم ریکارڈنگ کی میں نے سیٹنگ ایسے کی بھی کہ کلاس جب میں ختم کروں گا وہ ریکارڈنگ مکمل ہو کر ادھر آ جائے گی. میں نے زوم کی ایسی سیٹنگ. آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی جی. تو باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اس طرح جو ہے یہ. ایک منٹ. تو اس طرح جو ہے ہم مختلف قسم کے فولڈر بنا کے رکھیں اور نام کے ساتھ جب ہم فولڈر کو نام دے دیں گے تو ہم اپنے حساب سے نام دیں. جیسے دیکھیں یہ ابراہیم اکیڈمی، یہ احادیث، یہ دعائیں ہیں، اس کے میں نے فولڈر بنائے ہوئے، تجوید وغیرہ کے فولڈر. کیونکہ میرا کام مدرسے کا زیادہ ہے تو اس لیے میں نے سارے فولڈر اسی طرح کے بنائے ہوئے. یہاں دیکھیں کیلی گرافی کا فولڈر میں نے الگ بنایا ہوا ہے. کمپیوٹر کی کلاسز جو ان کا الگ بنایا ہوا ہے. اسی طرح گرافک ڈیزائننگ کا میں نے فولڈر الگ بنایا ہوا ہے. تو اس طرح آپ اپنے فولڈر کو جب اس طرح آپ ترتیب دیں گے اپنے کمپیوٹر کے اندر تو اس کے اندر آپ تلاش کی جو ہے پریشانی اور تلاش کی جو کوفت ہے اس سے آپ بچ جائیں گے. اور اس صورت میں آپ جو ہے صرف کام کرنا، آپ کو اپنا سسٹم کھولنا ہوگا اور سسٹم کھولنے کے بعد کام کرنے کی آپ کو صرف تکلیف اٹھانی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح اپنے لیپ ٹاپ کو یا اپنے کمپیوٹر کو آپ ترتیب دیں. یہ جو چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو سافٹ ویئر میں نے انسٹال کیے ہوئے ہیں. تو ان کی ایک کاپی کچھ سافٹ ویئر کی خود بخود یہاں پر آ جاتی ہے اور کچھ کی لانی پڑتی ہے. لیکن بہرحال ہمیں جو فولڈر یہاں اصل چاہیے ہوتے ہیں وہ ایک یہ ہوتا ہے، یہ والا فولڈر ہوتا ہے، وہ خود بخود یعنی آتے ہیں. ایک یہ فولڈر آئے گا آپ کے پاس، ایک یہ ڈس پی سی کا آئے گا، نیٹ ورک کا آئے گا، ریسائکل بین کا آئے گا. یہ فولڈر آپ کے پاس خود بخود آئیں گے. باقی جو فولڈر ہوتے ہیں وہ آپ کو لانے پڑتے ہیں. اچھا، یہاں پر دیکھیں یہ بعض اوقات آئیکنز اگر چھوٹے آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا. یا ویو، اس پر رائٹ کلک کر کے ویو میں آئیں گے. دیکھیں میں نے میڈیم آئیکنز کیے ہوئے ہیں تو میڈیم آئیکنز کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. لارج کریں گے زیادہ بڑے ہو جائیں گے. اسمال آئیکنز پہ کلک کریں گے تو دیکھیں آپ یہ چھوٹے سے لگ رہے ہیں، بہت چھوٹے سے ہو رہے ہیں نا. اور اگر ہم لارج کر دیتے تو وہ اتنے زیادہ بڑے ہو گئے کہ وہ پوری اسکرین کو ہماری جو ہے گھیر لیا انہوں نے. تو یہ ویو میں جا کے میڈیم آئیکنز کر دیں، یہ بالکل مناسب ہوتی ہے سیٹنگ اس کی نا. تو اس سے آپ اس کو سیٹ کر دیں. اچھا، ڈسپلے کی سیٹنگ میں اس میں آپ وہ چیزیں رکھیں جن کا یعنی ڈسپلے پر یہاں پر اسکرین پر وہ چیزیں صرف آپ لا کر وہ سافٹ ویئر اور ان کی شارٹ کٹ لا کر رکھیں جن کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کام کرنے. تو باقی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو میرے اس میں بھی ایسے نظر آ رہے ہوں گے. یہ دیکھیں جیسے یہ ہے، اب یہ فائل جو ہے یہ کیسی فائل ہے، یہ میں نے شارٹ جلدی میں یہاں پر لا کے سیو کر لی. یہاں سے ہٹا کر پھر میں اس کو جہاں پر یعنی جس جو کام میں کر رہا تھا، جس فولڈر کا کام کر رہا تھا، یہ میں اس فولڈر کے اندر لے جا کے اس کو کاپی پیسٹ کر دوں گا. لیکن میں نے جلدی کے اندر یہاں پر سیو کر لیا. اس لیے یہاں پر ہمیں صرف وہ چیزیں رکھنی ہے ڈیسک ٹاپ کے اوپر، اسکرین کے اوپر جو ہمیں
جو جن سے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. باقی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سب ہمیں اندر رکھنا ہے, پیچھے کی طرف رکھنا ہے. اب یہ کمپیوٹر کی سیٹنگ کرنے کے بعد, اچھا کمپیوٹر کے اندر دیکھیں, اب میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ جیسے یہ ڈسک ہے, میری جو یہ سی ڈرائیو ہے, اس کے اندر ایک آتی ہے ہارڈ ڈسک اور ایک آتی ہے SSD. ہارڈ ڈسک جو ہے یہ تو پرانی چلتی ہوئی آ رہی ہیں اور اب بھی چل رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ ہارڈ ڈسک بیکار ہو گئی ہے. لیکن SSD جو آتی ہے یہ نئی جدید, یعنی ہارڈ ڈسک سمجھ لیں اس کو جدید, اس کا SSD کے نام سے آتی ہے. یہ جو ہے بہت بہترین ہوتی ہے اور بہت اچھی, یعنی ہارڈ ڈسک کہہ دیں اس کو. تو اس ایس ایس ڈی اگر کروا سکتے ہیں تو آپ لوگ SSD کروائیں اپنے لیپ ٹاپ کے اندر. اور ضروری نہیں ہے کہ پورے سسٹم ہی کے لیے آپ SSD کروائیں. اگر میں نے جیسے مثال کے طور پہ بتاؤں کہ میں نے 512 کی تقریباً, نہیں 250 کی میں نے جو ہے اس کے اندر کروائی ہوئی ہے. 250 GB کی میں نے SSD کروائی, جیسے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا. جو یہ شو جو کروا رہا ہے یہ کیا کروا رہا ہے, 223 یعنی 223 GB یہ شو کروا رہا ہے. حقیقت میں جو ہے یہ 230 GB کی ہے, 250 کی نہیں, 230 GB کی ہے. تو یہ SSD میں نے اس کے اندر کروائی ہے, لیکن یہ اس SSD کے اندر میں نے اپنا ڈیٹا وغیرہ نہیں رکھنا. اس SSD کے اندر جو ہے نا میں نے صرف اپنی جو سافٹ ویئر وغیرہ ہے اور ونڈو رکھنی ہے. ونڈو رکھنی اس کا مطلب ہے کہ سافٹ ویئر جتنے جائیں گے وہ سب ادھر ہی جائیں گے, کیونکہ یہ بہت جو ہے یعنی بہت بڑی ہوتی ہے. بڑی کا مطلب یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹا آ سکتا ہے. تو اس لیے ہم اس کے اندر جب اپنی مشینری رکھیں گے, ونڈو رکھیں گے, اور دوسرا سافٹ ویئر وغیرہ اس کے اندر تو خود بخود ہی ہوتے ہیں, وہ جب ہم کریں گے تو اس صورت میں کیا اچھی چلے گی. اور پھر ہم بھلے ہارڈ ڈسک, اور یہ والی جو ہے نا یہ میرے پاس ہارڈ ڈسک ہے, یہ SSD نہیں ہے, یہ ہارڈ ڈسک ہے. یہ فولڈر جو ہے نا میرا پورا ہارڈ ڈسک کے اندر ہے. تو اس طرح بھی اگر آپ کریں تو یہ بھی بہتر ہے. اور لیپ ٹاپ وغیرہ جو ہے, کمپیوٹر ہو یا لیپ ٹاپ, اس کے لیے یہ بہت جو ہے فائدہ مند ہوتی ہے اگر SSD لگوائے. SSD بہت جو ہے زبردست چیز آئی ہے اس دفعہ, یعنی ابھی تقریباً 2-2.5 سال ہوئے ہوں گے میرے خیال سے جب سے ہم نے لگوائی ہے, تو بلکہ 1.5-2 سال ہوئے ہوں گے. SSD یہ ابھی آئی ہیں نئی. تو بہرحال اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے, اس طرح ہمیں سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر کو ترتیب دینا ہے. اور جب ہم اپنے کمپیوٹر کو ترتیب دے دیں گے, اس کے بعد ہمیں چند چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہے. ایک تو ہمیں اپنے لیپ ٹاپ یا اپنے کمپیوٹر کی حفاظت کرنی ہے. وہ حفاظت کس طرح کرنی ہے کہ ہم اس کے اندر ایسی ویب سائٹ پہ, کیونکہ دیکھیں اگر ہمیں کام کرنا ہے نا, اگر تو ہمیں شوقیہ استعمال کرنا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر تو جو چاہے جو استعمال کرنا ہو جس ویب سائٹ پہ جائے استعمال کریں. لیکن اگر ہم نے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ جو ہے یہ کام کرنے کے لیے رکھا ہے اور ارننگ وغیرہ کے لیے ہم نے رکھا ہے, ظاہر سی بات ہے ارننگ جب ہوگی جب ہمارا ہم کام اچھے سے اچھا اور جلد سے جلد کر کے دکھائیں گے. اور کام اچھے سے اچھا اور جلد سے جلد جب ہوگا جب ہمارا سسٹم اچھا اور بہترین چلے گا. اور ہمارا سسٹم پھر اچھا اور بہترین کس طرح چلے گا, اس کے لیے یہ کہ ہمارا سسٹم وائرس سے خالی ہو. اور وائرس سسٹم میں کس طرح آتا ہے, وائرس سسٹم میں ایک تو یہ آتا ہے کہ بار بار زیادہ اگر موبائل کنیکٹ کیا جائے, لیڈ کے ذریعے سے جو موبائل کنیکٹ کیا جاتا ہے, تو اس کے ذریعے سے بھی اور کچھ موبائل ڈیٹا کے ذریعے سے بھی وائرس آ جاتا ہے. وگرنہ بہت سی ویب سائٹ, ہر ویب سائٹ پہ چلے گئے یا ہر ویڈیو دیکھنے کے لیے چلے گئے الٹی سیدھی ویب سائٹ پہ چلے گئے, تو بعض ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سے اگر ہم کوئی سافٹ ویئر انسٹال کریں یا کچھ کریں تو اس کے ذریعے سے جو ہے وائرس ہمارے لیپ ٹاپ وغیرہ کے اندر سسٹم کے اندر آ جاتا ہے. تو جب وائرس سسٹم میں آ جاتا ہے تو وہ سسٹم کو بہت جو ہے لوز کر دیتا ہے اور بہت سست کر دیتا ہے سسٹم کو. تو اس لیے اس سے بھی زیادہ ہمیں جو کام کرنا ہے, ہمیں صرف اس کام سے متعلق کچھ منتخب ویب سائٹس ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ پکچر ہمیں اٹھانی ہے, اس کی بھی میں آپ کو انشاءاللہ ویب سائٹ کا نام بتا دوں گا, ویب سائٹ کھول کے دکھا دوں گا. وہاں سے پکچر اٹھا لیں, اس سے انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر, کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے اندر, آپ کے سسٹم کے اندر کبھی بھی وائرس نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو اس طرح جس طرح ہم اپنی کیئر کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں اپنے سسٹم کی بھی کیئر کرنی ضروری ہے. ہم اپنے سسٹم کی بھی کیئر کریں گے تو اس طرح اپنے سسٹم کو, اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کو ترتیب دیں. اور اس کے بعد پھر آگے ہم انشاءاللہ چلیں گے کہ ہم کس طرح اس کے اندر اور کیا کیا کام کرتے ہیں.
آج میں سمجھتا ہوں کیونکہ پہلا دن ہے، اسی لیے سب سے پہلے آپ اپنے سسٹم کی ترتیب، سسٹم کو دیکھیں، اس کی ترتیب رکھیں. اگر اچھا ابھی بھی اگر آپ نے کوئی ڈیٹا، آپ جب یہ فولڈر بنا لیں تو ابھی بھی اگر آپ نے آپ کا کوئی ڈیٹا یہاں پر رکھا ہوا ہو نا، یہ ڈاکومنٹس کے اندر رکھا ہوا ہو، یا کوئی چیز ایسی ہے آپ نے ڈاؤن لوڈ کی، مثال کے طور پر سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیے، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بار بار سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ہاں انسٹال تو کرنا پڑے گا، انسٹال تو جب اگر ونڈو کرائیں گے تو انسٹال دوبارہ کرنا پڑتا ہے، پر ڈاؤن لوڈ بار بار نہ کرنا پڑے تو آپ پھر اس ڈاؤن لوڈ، جو چیز ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے، یہاں سے پھر آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو کاپی کر کے اپنے دوسرے کسی بھی فولڈر میں لے جائیں جو سی ڈرائیو کے علاوہ ہو. یا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر اتنی چیزیں نہیں ہیں، جبکہ میں نے بہت ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں لیکن وہ یہاں پر نہیں ہے. اسی طرح ڈاکومنٹ میں اگر آپ کا کوئی ڈیٹا ہو تو آپ کیا کریں کہ وہاں سے جائیں، پورا فولڈر ہی اس نام سے، اس نام کا فولڈر کاپی کر لیں اور وہاں جا کر پیسٹ کر دیں، یا جیسے بھی آپ چاہیں اپنا ڈیٹا وہاں سے نکالیں اور ڈیٹا نکال کر پھر وہاں پر جا کے آپ پیسٹ کر دیں، تاکہ آپ کا جو اب تک کا کام اس کے اندر ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے. آگے کبھی اگر ونڈو کرانی پڑتی ہے آپ کو تو وہ بھی محفوظ ہو جائے. اور اس کے بعد پھر جب بھی آپ سیو کریں، محفوظ کریں، وہ کس طرح ہوگا وہ بھی انشاءاللہ اگر آپ کو پتا ہو تو صحیح، ورنہ میں آپ کو بتا دوں گا کس طرح جو ہے ہم اپنے بنائے ہوئے فولڈر میں اور اپنے بنائے ہوئی جگہ پر سیو کر سکتے ہیں. اس کا بھی بہت آسان طریقہ ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. تو اس لیے اس طرح سب سے پہلے اپنے سر جو ہے، جی جی سر جی وہ آپ تھوڑا ٹائم چینج کر سکتے ہیں؟ وہ اصل میں نماز کا ٹائم ہو گیا، پونے 9 پہ ہمارے یہاں مسجد میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نہیں پونے 8 سے کلاس شروع کر ٹائمنگ، دیا کریں. اچھا آپ کیا کرتے ہیں ویسے؟ آپ پڑھتے ہیں یا کوئی کام میں کرتے ہیں؟ مدرسے میں اچھا آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو یعنی مدرسے میں پڑھتا ہوں. اچھا اچھا، ابھی تو چھٹیاں ہوں گی پھر آپ کی. ہاں جی جی. تو پھر ایسا کرتے ہیں کیونکہ رمضانوں میں جو ہے نا دن کا ٹائم رکھیں گے ہم لوگ، رمضانوں میں انشاءاللہ دن کا ٹائم رکھیں گے، اور وہ ٹائم ایسا رکھیں گے کہ اس میں پھر نمازوں وغیرہ کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، نمازوں کی انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہم ایسا ٹائم سیٹ کر لیں گے. اور رمضانوں کے حساب، ابھی تو اصل میں آپ کو پتہ ہے کل چاند نظر ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کل تراویح ہو جائے یہاں اپنے پاکستان میں، تو اس لیے آج تو پہلی کلاس تھی اس لیے یہ ٹائم ہے، ورنہ کل اس کو انشاءاللہ کل ٹائمنگ چینج کریں گے، رمضان کے حساب سے رکھیں گے اصل ٹائم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ آپ اس طرح اپنے سسٹم کو ترتیب دیجیے گا، پھر انشاءاللہ ہم آگے کام کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ پھر ہم آگے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.